بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈرون تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا ایک اور ڈرون اس کے ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ڈرون تقریباً 800 کلومیٹر دور سے آیا اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ امریکی حکام کے مطابق کئی بار وارننگ دینے کے باوجود ڈرون واپس نہیں گیا۔ آخرکار F-35 لڑاکا طیارے کے ذریعے اسے مار گرایا گیا۔ امریکہ نے اس اقدام کو اپنے دفاع کا حصہ قرار دیا ہے۔ کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔ خطے میں سیکیورٹی خدشات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایرانی سپیڈ بوٹس اور آئل ٹینکرز پر ممکنہ حملے کی کوشش۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ڈرون واقعہ کے بعد ایرانی سپیڈ بوٹس بھی حرکت میں آئیں۔ یہ کشتیاں مبینہ طور پر آئل ٹینکر کے قریب پہنچ گئیں۔ امریکی بحریہ نے فوری طور پر ڈسٹرائر روانہ کر دیا۔ فضائیہ کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایرانی کشتیاں واپس لوٹ گئیں۔ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ ماہرین اسے ایران کی جانب سے طاقت کا مظاہرہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ کارروائی نفسیاتی دباؤ کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی دفاع سے حملے کی طرف پیش قدمی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اب دفاع کے بجائے جارحانہ پالیسی اپنا رہا ہے۔ ڈرون اور بوٹس کے ذریعے امریکی رد عمل کو جانچا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے مختلف سیکیورٹی لیئرز کو پرکھا ہے۔ ری ایکشن ٹائم اور دفاعی نظام کا تجزیہ کیا گیا۔ اس سارے عمل کو ایک عملی مشق سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اپنی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حملے کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ خطے میں طاقت کا توازن بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران پر حملے کے معاملے پر اختلاف۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل امریکہ پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے واشنگٹن میں ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ فوری جنگ کے حق میں نہیں۔ ٹرمپ کو ایران کے سخت رد عمل کا خدشہ ہے۔ ایران امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اسی لیے امریکہ محتاط حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ خطے میں مزید فوجی سازوسامان بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ کشیدگی مسلسل برقرار ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات، ترکی کی بجائے عمان کا انتخاب۔ ایران نے مذاکرات کے لیے مقام تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ پہلے ترکیہ میں بات چیت کا امکان تھا، اب ایران نے عمان میں مذاکرات پر زور دیے ہے۔ عمان پہلے بھی اس ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایران امریکہ کو پیغامات اسی راستے سے بھیجتا رہا ہے۔ امریکہ اسی تبدیلی پر ناراض دکھائی دیتا ہے۔ مذاکرات کا مستقبل ابھی غیر یقینی ہے۔ یہ بات چیت خطے کے امن کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ ایران کا سستا ڈرون امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ ایران نے ایک سستا شاہد ڈرون بھیجا جو امریکی بحری جہاز USS ابراہم لنکن کے قریب پہنچ گیا۔ امریکی فورسز نے متعدد وارننگز جاری کی مگر ڈرون نہ رکے۔ بالآخر F-35 لڑاکا طیارہ اڑایا گیا اور ڈرون کو مار گرایا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ جاسوس مشن تھا۔ ڈرون نے ریئل ٹائم ویڈیوز اور ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا۔ امریکی دفاعی سسٹم کی کئی تہیں ناکام ہوئیں۔ امریکی ریڈار ڈرون طیارے کو پکڑنے میں ناکام رہا۔ یہ ایک چھوٹا ڈرون تھا مگر اس نے اربوں ڈالر کے F-35 کو پیچھے لگایا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ مشن کامیاب ہوا اور ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ امریکہ ڈرون مارنے کے باوجود پریشان ہے کیونکہ دفاعی کمزوری سامنے آئی ہے۔ ایران کا واضح پیغام، جنگ ہوئی تو امریکہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو کوئی امریکی فوجی یا اہلکار بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب دفاع سے حملہ آور حکمت عملی پر ہے۔ امریکہ کے بحری بیڑے کو ایران نے اپنے قریب آنے کا شکار قرار دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی فورسز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر سویلین علاقے پر حملہ ہوا تو شدید جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان ڈرون واقعے کے بعد سامنے آیا جب ایران نے دفاعی کمزوریاں بے نقاب کیں۔ ایران تیار ہے کہ مذاکرات ہو یا جنگ، دونوں کے لیے تیار ہے۔ ایک چھوٹے ڈرون نے امریکہ کو F-35 اڑانے پر مجبور کر دیا۔ ایران کا شاہد ڈرون
امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر پہنچ گیا اور ڈیٹا اکٹھا کرتا رہا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پہلے رڈار پھر وارننگ استعمال کی لیکن ناکام۔ آخرکار امریکہ کو F-35 لڑاکا طیارہ اڑانا پڑا جو اربوں ڈالر کا ہے۔ ڈرون نے گھوم گھوم کر فوٹیجز بنائی اور ریئل ٹائم بھیجی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ تمام سیکیورٹی لیئرز توڑ دیں۔ یہ ایک ون وے مشن تھا، ڈرون جان بوجھ کر بھیجا گیا۔ امریکہ ڈرون مار کر بھی خوش نہیں کیونکہ دفاعی نظام ناکام ہوا۔ اگر سینکڑوں ڈرون آئے تو امریکہ کیا کرے گا؟ ایران کا امریکہ سے براہ راست مذاکرات کا مطالبہ، دوسروں کی ضرورت نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ترکی میں مذاکرات نہیں ہوں گے، عمان میں ہوں گے۔ ایران تیار ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات کرے۔ سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر یا پاکستان کی ضرورت نہیں۔ ایران کا پیغام ہے کہ امریکہ اگر بات چیت چاہتا ہے تو سامنے آئے، کوئی امریکی شرط قبول نہیں ہوگی۔ نیوکلیر اور میزائل پروگرام پر بات نہیں ہوگی۔ ایران نے مسلم ممالک کو کہا ہے کہ امریکہ کی جان بچانے کی کوشش نہ کرو۔ ڈرون واقعے نے ایران کو مضبوط پوزیشن دی ہے۔ ایران کا ڈرون امریکہ کی لیزر ٹیکنالوجی اور دفاعی نظام کو ناکام کر گیا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ لیزر ٹیکنالوجی سے ڈرون مار گرائے جائیں گے مگر ناکام، جبکہ ایک سستے ڈرون کو روکنے کے لیے F-35 لڑاکا طیارہ اڑانا پڑا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈیٹا لے لیا، مشن مکمل ہوا۔ اگر سینکڑوں ڈرون آئے تو امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ یمن اور دیگر جگہوں کی طرح ہے جہاں ڈرون نے دفاعی کمزوریاں دکھائیں۔ ایران اب مزید پر اعتماد ہے۔ امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے کہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی خطرناک ہے۔ یہ ایک بڑی حکمت عملی تھی جو ایران نے کامیابی سے انجام دی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی نقل و حرکت میں تیزی۔ امریکہ نے خطے میں بڑی سطح پر فوجی سازوسامان منتقل کرنا شروع کر دیا۔ درجنوں ہنگامی پروازیں روانہ کی گئیں۔ پیٹریاٹ سسٹم، ریڈار اور میزائل منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سامان کویت، قطر، سعودی عرب اور بحرین پہنچایا جا رہا ہے۔ جاپان اور امریکہ سے کارگو طیارے بھی آ رہے ہیں۔ یہ تیاری ممکنہ جنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔ امریکہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ ہائی الرٹ پر ہے۔ ڈرون بامقابلہ مہنگے ہتھیار، امریکہ کو مالی نقصان کا خدشہ۔ ایرانی ڈرون نسبتاً سستے اور مؤثر ہوتے ہیں جبکہ امریکی میزائل اور طیارے بہت مہنگے ہیں۔ ایک ڈرون پر لاکھوں جبکہ ایک میزائل پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے معاشی دباؤ بن رہی ہے۔ یمن کی جنگ میں بھی یہی مسئلہ سامنے آیا تھا۔ ایران اسی حکمت عملی کو استعمال کر رہا ہے۔ کم خرچ میں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جنگ توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے؟ ماہرین کے مطابق فی الحال مکمل جنگ کا امکان بہت کم ہے۔ آئندہ دنوں میں مذاکرات متوقع ہیں۔ ایران کھلے تصادم سے فی الحال گریز کر رہا ہے لیکن دفاعی تیاریوں میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی اور عسکری دباؤ کی ایک جنگ ہے۔ اگر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ آنے والا وقت اس تنازع کا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کا بحری بیڑا پیچھے ہٹ گیا، مذاکرات کی امید روشن۔ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا ایران کی اسٹرائیک رینج سے پیچھے منتقل کر دیا ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر اعتماد سازی کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ مذاکرات سے قبل کشیدگی کم کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے، تاہم امریکہ اب بھی ایک دن میں واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران اس اقدام کو محتاط انداز میں دیکھ رہا ہے۔ ماضی کے تجربات کی وجہ سے مکمل اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ یہ تبدیلی خطے میں نئے سفارتی مرحلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات واضح ہوں گے۔ چین اور ایران کا امریکی کیریئر پر مشترکہ نگرانی کا عمل۔ چین نے اپنے نگرانی کرنے والے بحری جہاز ایران کے قریب بھیج دیے ہیں۔ ان جہازوں کا مقصد USS ابراہم لنکن پر نظر رکھنا ہے۔ ایران کے ڈرونز اور جاسوسی جہاز بھی اس میں شامل ہیں۔ امریکی بیڑے کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ چین کی شمولیت سے معاملہ مزید حساس ہو چکا ہے۔ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ امریکہ پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کا نیوکلیر اور میزائل پروگرام امریکہ کے لیے بڑا چیلنج۔
ایران کے پاس 400 کلو گرام افزودہ یورینیم بھی موجود ہے۔ ممکنہ معاہدے کی صورت میں اسے روس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران لانگ رینج میزائل پروگرام ختم کرے۔ ایران نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی طاقت نہیں چھوڑے گا۔ اسے قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دونوں فریقین اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ایران کا نیا میزائل تجربہ طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی۔ ایران نے اسٹیلتھ سب میرین میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس میزائل کی رینج تقریباً 2600 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اسے آبدوز سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل کیریئرز کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس تجربے سے طاقت کا توازن متاثر ہوا ہے۔ خطے میں نئی عسکری دوڑ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔